السلام علیکم ناظرین حضرات، چینل کو ابھی سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ میں بیل آئیکن ضرور دبا دیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ دعا ہی نہیں کرتے، جبکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو ارشادات ہیں۔ ایک ارشاد تو یہ ہے کہ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، اور ایک مقام پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے الدعاء هو العبادہ، کہ دعا ہی عبادت ہے۔ دعا کیا ہے؟ مانگنا ہے، لیکن کتنا فرق ہے۔ کسی انسان سے دوستی خراب کرنی ہو تو اس سے کچھ مانگ لو، زندگی بھر کی دوستی خراب ہو جائے گی، لیکن اے میرے کریم تیری عظمتوں پر قربان کہ تو نے مانگنا ہی عبادت بتایا، کہ میرے بندے تم مجھ سے مانگ، تو نہیں مانگے گا تو میں ناراض ہو جاؤں گا، اور بندے کے پاس اس سے ہی مانگنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ 5 راتیں ایسی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان راتوں میں اللہ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ یعنی ایک مخصوص بتایا گیا، ایسا نہیں کہ دوسری راتوں میں قبول نہیں کرتا اگر کوئی دعا کو مانگتا ہو تو، لیکن چونکہ ان راتوں کی اہمیت کچھ ایسی ہے کہ ان راتوں کے انعام کے طور پر پروردگار جل جلالہ ان راتوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، جس میں سے ایک گزر چکی، بلکہ 2 گزر چکی۔ رجب کی پہلی رات، اس رات کو بھی اللہ دعا قبول فرماتا ہے۔ شب جمعہ، اس میں بھی اللہ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، ہر شب جمعہ کو۔ اور تیسری رات ہے شب برات، اس میں بھی اللہ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اور عیدین کی دونوں راتیں، یعنی صبح عید و اس کے پہلے کی جو رات ہے، وہ ان دونوں راتوں میں بھی اللہ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اس وقت اس کی رحمت جوش میں ہوتی ہے، ان راتوں میں اس کی رحمت جوش میں ہوتی ہے۔ کبھی ہوتا ہے نا، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے فرمایا گیا، یوں تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سخی تھے، لیکن رمضان میں سخاوت بہت بڑھ جاتی تھی۔ تو کبھی کبھی ہوتا ہے، تو یوں تو اللہ کی رحمت ہمیشہ برستی ہے، لیکن کچھ ایام، کچھ راتیں ایسی ہیں جس میں اللہ کی رحمت بے پناہ برستی رہتی ہے۔ تو اسی طرح سے دعاؤں کے لیے اللہ نے شب برات کے بارے میں فرمایا۔ اور سب سے اہم چیز اسے شب برات، نجات کی رات کہا جاتا ہے، کہ اس رات پروردگار بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر یا اس سے زیادہ اپنے بندوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور معافی کتنی بڑی چیز ہے آپ جانتے ہیں؟ کتنی بڑی چیز ہے؟ اگر میں اس کے بارے میں صرف گفتگو کروں تو اسی کے لیے پوری 1-1.5 گھنٹے کی تقریر ہو سکتی۔ جتنے بھی انبیاء ہیں انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں سب سے پہلے مغفرت کی دعا کی، ربنا اغفر لی ولوالدی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا۔ اولیاء کی دعا، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رب نے فرمایا وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ۔ اے میرے محبوب آپ کہیں، اے میرے رب بخش دے، رحم فرما، اور سارے رحم کرنے والوں میں تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو مغفرت بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ تو اس رات یعنی شب برات اللہ اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے، اپنے بندوں کو بخش دیتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔
اور بخشش یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے. اسی لیے استاد زمن کہتے ہیں بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل، نام غفار ہے تیرا یا رب. اور یہاں تک کہ مغفرت کی دعا امت کے لیے مانگنے کا حکم بھی اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. وَاسْتَغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مغفرت، بخشش کتنی بڑی چیز ہے. لیکن شب برات کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر یا اس سے زیادہ اللہ اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے. لیکن کچھ بندے ایسے ہیں جن کی مغفرت اس رات کو بھی نہیں ہوتی. وہ کون ہیں جن کی اس رات بھی مغفرت نہیں ہوتی؟ مختلف احادیث کے اندر مختلف تعداد بتائی گئی ہے، لیکن دو چیزوں کا ذکر حدیث شریف کے اندر تقریباً ملتا ہے. ایک مشرک کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف نہیں فرماتا، اور دوسرا اس مومن کو معاف نہیں فرماتا جو دو مومن آپس میں ایک دوسرے کے لیے سینے میں کینہ رکھتے ہوں. سرکار فرماتے، اللہ فرماتے ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو. کسی مومن کے لیے دنیاوی معاملات کے سلسلے میں سینے میں کینہ رکھنا، یہ اس رات جو مغفرت کی رات ہے، اللہ اس رات کینہ رکھنے والے کی مغفرت نہیں فرماتا. انسان اتنا سخت دل ہو چکا ہے، اتنا سخت دل ہو چکا ہے اور اتنا متکبر ہو چکا ہے کہ اپنے مومن بھائی کو معاف کرنے کے لیے تیار ہی نہیں، اور دعا کر رہا ہے اللہ تو مجھے معاف فرما دے. میرا مولا فرماتا ہے تو پہلے اس کو معاف کر پھر میں تجھے معاف کر دوں گا. لیکن سینہ کینے سے بھرا پڑا ہے، کینے سے بھرا پڑا ہوا ہے. فرمایا گیا حدیث شریف کے اندر، اللہ فرماتے ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کے حوالے سے حضور صدر الشریعہ علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ 14 شعبان سے پہلے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اپنے گھر پر مسلمانوں کو بلاتے اور فرماتے شب برات سے پہلے گلے مل لو، تم ایک دوسرے کو معاف کرو، خدا تم کو معاف فرما دے گا. یہ حضور صدر الشریعہ علیہ الرحمہ نے لکھا ہے. آپ نہیں جانتے کہ مغفرت سے اگر کوئی بندہ بچ گیا، یعنی اگر کسی کی مغفرت نہیں ہوئی تو مارا گیا وہ. پھر تو اللہ کی بارگاہ سے اگر اس رات مغفرت کا پروانہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے یہ کریں کہ اپنے دل میں دیکھیں کسی مومن کے لیے دنیاوی معاملات کے سلسلے میں کینہ تو نہیں ہے. اگر کینہ ہے تو پہلے صاف کرو، جا کے ملو، بھائی میں نے تجھے معاف کیا تو مجھے معاف کر، اور ایک دوسرے معافی تلافی کر لو تاکہ سینہ کینے سے پاک ہو جائے تو مولا عز و جل مغفرت کا پروانہ عطا فرمائے. اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی عرض کر دوں کہ چند ایام ایسے ہیں جس میں اپنے رشتہ دار مرحومین کی روحیں گھر کے دروازے پر آتی ہیں اور آ کر کے گھر والوں سے کہتی ہیں اے میرے رشتہ داروں، اے میرے بچوں، اے میری اولاد، ہم پر رحم کرو، ہمارے لیے کچھ صدقہ کرو، ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرو. تو جن دنوں رات کے اندر یہ روحیں گھر کے دروازے پر آتی ہیں، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے فتاوی رضویہ شریف میں اس کو نقل فرمایا ہے. اس کے اندر شعبان کی 15 تاریخ ہے، جمعہ کے دن کے حوالے سے ملتا ہے
کہ یہ وہ دن ہیں کہ رشتہ داروں کی روحیں گھر کے دروازے پر آتی ہیں اور رحم و کرم کی بھیک مانگتی ہیں، اس لیے فرمایا گیا کہ تم ان دنوں کے اندر اپنے مرحومین کے لیے صدقہ کیا کرو تاکہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان پر کرم کی نظر فرمائے، ان کی بخشش فرمائے اور ان کو قبر کے اندر راحت عطا فرمائے۔